اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا ہے کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ گے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 114 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کر دیا۔ یہ دنیا کا جو کارخانہ بنایا ہے یہ بغیر کسی اس کے بن گیا ہے، یوں ہی ایک دن ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تمہیں جو زندگی دی ہے، تمہیں جو یہ وقت دیا ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ زندگی ہم نے تمہارے لیے بہت قیمتی بنائی۔ اس کو کھیل کود میں، اس کو تماشوں میں، اس کو لہو و لعب میں نہ گزارو، اس کو ادھر ادھر نہ گزارو، بلکہ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ایک ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ ٹھنڈے پانی تک کا حساب لے گا، جو ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے پانی کا بھی اللہ حساب لے گا۔ جو نعمتیں کھاتے ہیں ان نعمتوں کا حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا۔ ہم زندگی کو اپنی یوں ہی بیکار گنوا دیتے ہیں، یوں ہی گزار دیتے ہیں، وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وقت کو ضائع کرنا خودکشی جیسا گناہ ہے۔ جیسا کہ خودکشی کر لے آدمی، اسی طرح وقت کو ضائع کر رہا ہے تو یہ بھی ایک اسی کے مترادف ہے کہ اس کو وقت کی اہمیت نہیں ہے، اس کو ٹائم کی قدر نہیں ہے، اس کو اوقات کی قدر نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی قیمتی زندگی اس کو عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، جوانی کوئی دوبارہ واپس نہیں لا سکتا۔ وہ ملکہ ایلیزابیتھ اول، برٹین کی رانی، جب وہ بیمار ہو گئی تو اس نے وہاں کے ڈاکٹروں کو جمع کیا اور یوں کہنے لگی کہ تم ہماری صحت کو واپس کر دو یا ہماری زندگی کے لمحات کو بڑھا دو تو میں ہر لمحے کے یعنی ہر منٹ کے 1,00,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ڈاکٹروں نے کہا جتنی زندگی بچی ہے وہ سکون و اطمینان کے ساتھ گزار لو، ایسی دوائی تو ہم دے سکتے ہیں لیکن زندگی تو 1 منٹ ہم بھی نہیں بڑھا سکتے۔ تو یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اس کو ضائع کرنے کے لیے، اس کو لہو و لعب میں گزارنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اب آپ سوچو کوئی دکان لگانے والا دکان لگا رہا ہو، ریڑھی لگانے والا ریڑھی لگاتا ہو اور اس کی ریڑھی میں نقصان ہو جائے تو بتاؤ کیا کرتا ہے؟ کپڑے کی مل چلانے والا، اس کی مل میں نقصان ہو جائے، ایک پان کی گمٹھی لگانے والا، اس کی گمٹھی میں نقصان ہو جائے، فائدہ ہو جائے، بھینس چلانے والا، اس کے بھینس دودھ کم دے، چارہ زیادہ کھا جائے تو بتاؤ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زندگی کا حساب لگاتا ہے، وہ اپنی اس چیزوں کا گوشوارہ بناتا ہے، نظام بناتا ہے۔ ایک چرواہا، ایک بھینس چرانے والا، ایک گوال اپنی بھینسوں کا حساب لگاتا ہے۔ میں نے بھینس پر کتنا خرچ کیا، کتنا چارہ لگایا، اس نے مجھے کتنا دودھ دیا۔ ایک کپڑا کی دکان چلانے والا اپنے کپڑے کا حساب لگاتا ہے، میں نے اپنی دکان پر کتنا صرف کیا اور اس دکان نے مجھے نفع دیا یا نقصان دیا۔ پان کی گمٹھی لگانے والا رات کو گھر جانے سے پہلے گلے میں سے پیسے نکالتا ہے اور اس کو گنتا ہے، اور اگر نفع ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو روتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، گھر جاتا ہے کھانا اچھا نہیں لگتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، دکان میں نقصان ہو گیا، پان کی گمٹھی میں نقصان ہو گیا، بھینس نے چارہ زیادہ کھایا، دودھ کم دیا ہے۔ تو آدمی کو فائدہ ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو دعائیں کراتا پھرتا ہے۔ بتاؤ جب ایک بھینس والا اپنی بھینس کا حساب لگائے، پان کی گمٹی والا اپنی پان کی گمٹی کا حساب لگائے، کپڑے کی دکان چلانے والا کپڑے کی دکان کا حساب لگائے، یہ روڈوں پر کھڑے ہو کر
ٹھیلے پر سبزی بیچنے والے شام کو سبزی بک جائے تو اس کا حساب لگائیں، گوشت کی دکان پہ بیٹھنے والے قصائی اور قریشی وہ اپنی گوشت کی دکان کے گوشت کا حساب لگائیں کہ میری دکان سے آج کتنا گیا، کتنا آیا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ تو ایک چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے اپنی دکان کا اپنے کاروبار کا حساب لگائیں۔ مسلمان کی زندگی یوں ہی گزری جا رہی ہے، بیکار لمحوں میں چلی جا رہی ہے، یہ اپنی زندگی کا حساب نہیں لگا رہا اور یہ یوں سوچ رہا ہے کہ یہ زندگی یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی ہے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جیسی مرضی آئے ویسی گزار لو، اللہ نے دے دی ہے، اب اپنی مرضی کی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ارے میرے بندو تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کر دیا۔ وہ مداری آئے اور بندریا کا ناچ دکھانے لگے اور وہ ڈنگرو بجا کر بندریا کو نچانے لگے اور پورے محلے میں بھیڑ لگ جائے اور لوگ اس کے ناچ کو دیکھنے لگیں۔ وہاں سے ایک عقل مند آدمی گزرے، وہ لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر یوں کہے او بھائی کیوں جمع ہوئے ہو، کیا بات ہے، کیا واقعہ پیش آ گیا، کیا حادثہ پیش آ گیا؟ تو ایک آدمی اس میں سے یوں کہے ارے بھائی ایک آدمی آیا ہے جو بندریا کا ناچ دکھا رہا ہے، وہ ڈنگرو بجاتا ہے اور بندریا ناچتی ہے۔ تو وہ کام والا آدمی، وہ سروس والا آدمی، وہ پیشے والا آدمی، وہ چلتے چلتے یوں کہتا ہے کیسے نادان بیوقوف لوگ ہیں، ایک بندریا کے ناچ میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، فرشتے آسمانوں سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، ان کی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلنا کتنا قیمتی ہے، ان کو اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، یہ کتنے قیمتی لمحات ان کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ کیسے نادان لوگ ہیں، کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کو یوں ہی گنوائے دیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے صبح ہو رہی شام ہو رہی، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کا کوئی عین نہیں بنایا، اپنی زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں بنایا، اپنی زندگی کا کوئی ہدف نہیں بنایا، کوئی مقصد نہیں بنایا مجھے کرنا کیا۔ صبح ہو گئے، اٹھ گئے، ناشتہ کر لیا، گھوم پھر کے پھر گھر آ گئے، دوپہر کا کھانا کھا لیا، پھر چلے گئے، پھر شام کا وہ پوری زندگی بس یوں ہی گھومتی جا رہی ہے، کولو کے بیل کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتے جا رہے ہیں۔ اور کوئی ایم تو بناؤ اپنی زندگی کا، کوئی ہدف تو بناؤ، کوئی ٹارگیٹ تو بناؤ، کیوں پیدا کیے گئے ہو، کس مقصد سے دنیا میں آئے ہو، کیوں اللہ نے بھیجا ہے، بیکار آ گئے۔ افحسبتم انما الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم یوں کہتے ہو، تم یوں سمجھتے ہو کہ صرف یوں کہہ دو گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ آپ کی کوئی مدد کرنے والا، نہ آپ کی کوئی نصرت کرنے والا ہوگا، سامنے رب ذوالجلال کی ذات ہوگی اور ادھر بندہ ناچیز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس سے زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسی مرضی آئے ویسی گزارو، اپنی زندگی کا حساب لگاؤ، اپنے اوقات کو سنبھال کر گزارو، اپنے اوقات کو صحیح جگہ پر گزارو۔ وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا کھیل دکھانے والا، اس نے ایسا زبردست کھیل دکھایا کہ ہارون رشید کے پاس میں کھڑا ہوا جا کر اور وہاں ایک سوئی گاڑ دی اور پھر دور چلا گیا۔ ہارون رشید سے کہا میں تمہیں ایک کھیل دکھاتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک بھائی دکھا۔ وہ سوئی گاڑی یہاں پر اور دور چلا گیا اور پھر وہاں سے سوئیاں پھینکی تو وہ سوئی کے ناکے میں سے سوئی کو نکال دیتا تھا، وہ دور سے کھڑے ہو کر یوں ایم لگاتا تھا تو وہ سوئی کے ناکے میں سے سوئی نکل جاتی تھی۔ 8-10 سوئیاں اس نے اس طریقے سے نکال دی۔ ہارون رشید بادشاہ اللہ والا آدمی، اس نے انعام دینے والے کو بلایا اور کہنے لگا اس کو 10 درہم انعام دو۔ اس نے 10 درہم نکالے اور انعام دیے۔ پھر جلاد کو بلایا اور کہا 10 کوڑے اس کو لگاؤ، اور جتنے مجلس میں تھے وہ کہنے لگا حضرت انعام تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ انعام دو، اتنا زبردست کھیل دکھایا، یہ کوڑے کیوں مار رہا ہوں؟ کہا کوڑے اس لیے لگوا رہے ہیں کہ اس نے اتنے قیمتی وقت کو اس کھیل کود میں اور تماشے میں ضائع کروا دی۔
अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। यूँ सोचते हो बेकार पैदा कर। अपने वक्त को कीमती बनाओ, अपने वक्त को कीमती बनाकर गुजारो। अपने अकाबिर की, अपने असलाफ की तारीख़ को पढ़ो, उनके वाक़यात को पढ़ो कि किस तरीक़े से उन्होंने अपने वक्त को कीमती बनाया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह किसी शहर में दर्स दिया करते थे, बहुत दर्स मशहूर हुआ उनका, हज़ारों शागिर्द उनके हो गए। दूसरे गांव वालों को पता चली, वो आए और अर्ज़ की कि हज़रत हम भी आपसे दर्स लेना चाहते हैं, आप हमारे गांव में आकर दर्स दें। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, भाई मेरे पास तो वक्त नहीं है, यहाँ पढ़ाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत काम करता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा, आने जाने में टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, हज़रत हम आपके लिए सवारी का इंतज़ाम करें, तेज़ सवारी का इंतज़ाम कर देते हैं। आप यहाँ सबक से फ़ारिग होंगे और आपकी सवारी लगी हुई होगी, आप उस पर बैठेंगे और फ़ौरन आप उस सवारी पर बैठकर हमारे गांव में तशरीफ़ लाएं, वहाँ आप दर्स दें और फिर आपके लिए सवारी लगी होगी, आप यहाँ जाएं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने मंजूर कर लिया। अब जब वो उधर दूसरे गांव में दर्स देने जाने लगे तो एक शागिर्द आए, जिनका नाम बाज़ लोगों ने इमाम शाफ़िई बताया है। वो आए और कहने लगे, हज़रत मुझे आपसे एक किताब पढ़नी है। तो उन्होंने कहा, भाई अब मेरे पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है, दिन भर यहाँ दर्स देता हूँ, यहाँ से जैसी फ़ारिग होता हूँ सवारी पर बैठता हूँ और दूसरे गांव में दर्स देने जाता हूँ, मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं तुम्हें ये किताब नहीं पढ़ा सकता। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि हज़रत मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बताओ। एक मशवरा रखना चाहता हूँ, अगर आप मंजूर फरमा लेंगे मेरा भी भला हो जाएगा, आपका तो भला होना ही है। तो कहा, बताओ क्या बात है। कहा, हज़रत मैं यूँ चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से दर्स देकर सवारी पर बैठें, आप सवारी पर बैठें, आपकी सवारी चलती रहे, मैं पीछे दौड़ता रहूँगा, किताब साथ में रखूँगा, आप सवारी पर चलते रहना, चलते चलते आप पढ़ाते रहना, मैं दौड़ते दौड़ते पढ़ता रहूँगा। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुम यूँ सोचते हो हमने तुम्हें बेकार कर दिया। अपने अकाबिर की, अपने असलाफ की ज़िंदगियों को पढ़ो। दुनिया के अंदर जिन लोगों ने नाम कमाया है, उन्होंने अपने वक्तों को इस्तेमाल सही करा है, इसकी वजह से वो नाम कमा सके। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ऐसा ज़बरदस्त आलिम है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में फरमाते हैं कि इब्न तैमिया के इल्म को अगर देखो तो टोपी सर से गिर जाए, ऐसा आलिम है। क्या हुआ, बादशाह वक्त ने कैद करवा दिया, जेल के अंदर डलवा दिया। कहते हैं जेल के किसी आदमी से बात करके कुछ कलम कागज़ मंगाए और जेल के अंदर रहते एक किताब तसनीफ़ कर दी। वो उसको पता चला बादशाह वक्त को कि यहाँ भी लिखने लिखाने का काम चल रहा है, तो उसने कागज़ और कलम को पर रोक लगा दी कि अब इनको कोई कागज़ नहीं दिया जाएगा, कोई कलम नहीं दी जाएगी, और वहाँ से निकाल कर एक कुएँ के अंदर कैद करवा दिया। जब वो उधर से निकल के कुएं के अंदर आ गए, इधर तो एक किताब लिखी चुके थे, अब कुएं में चले गए। अब वहाँ कुएं में बिड़े हुए हैं, कोई चीज़ नहीं है, कोई आलात नहीं है। कहते हैं किसी से बातचीत करके वहाँ पर जेल कुएं के अंदर चंद कोयले उन्होंने मंगवा लिए, कोयले काले काले जो होते हैं, कोयले मंगवा लिए और वो वहाँ पर रख लिए अपने साथ। कहते हैं कि उसी वक्त फिर उसी हालत में या कुएं के अंदर उनका इंतकाल हो गया। जब उनका जनाजा निकला तो कुएं पर लोगों ने देखा तो उन्होंने कुछ इशारों से कुछ बातें लिखी हुई थी, तो किसी ने वो कुएं की सारी बातों को जो उन्होंने कोयले से लिखी हुई थी जमा करी, तो एक किताब और लिख गई, एक किताब और लिख कर दुनिया से जा रहे हैं, कुएं के अंदर कैद हैंगे, लेकिन अपने वक्त की ऐसी हिफाजत कर रहे हैं कि कुएं के अंदर कैद होकर भी दुनिया को इल्म से नवाजते हुए जा रहे हैं। तुम्हारे अकाबिर ने इस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बुखारी की शरह लिखने वाले हैं, पूरा वक्त बुखारी की शरह में और हदीसों के लिखने में और पढ़ने और पढ़ाने में गुजारते थे। उस ज़माने में कलम वो आले चला करते थे, दवात वाले, उसको डुबोना पड़ता था, फिर निकाल के लिखना पड़ता था, और वो चल चल के कुछ ख़राब हो जाते थे तो उसको बनाते थे।
اس کو چاقو سے بناتے تھے، تو جتنے وقت میں قلم کو بناتے تھے وہ وقت چونکہ بیکار جا رہا ہے، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میرا سارا وقت عبادت میں پڑھنے اور پڑھانے میں جاتا تھا، یہ وقت میرا یوں ہی جاتا تھا، تو میں نے اس وقت کو بھی اپنا قیمتی بنایا، اور اس قلم کو بناتے وقت میں تیسرا کلمہ پڑھتا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابن حجر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری جو قلم سے، جو قلم تراشنے سے جو کھرچن نکلی ہے، جب میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے تو اسی کھرچن سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنا لکھتے تھے کہ وہ قلم کی کھرچن اتنی ہو گئی تھی کہ ان کے غسل کا پانی اس قلم کی کھرچن سے گرم ہو چکا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ کھرچن بچی تھی۔ ہاں، وہ انہیں معلوم تھا کہ یہ زندگی اللہ نے ایک بطور عاریت کے دی ہے، بطور عاریت کے کرائے کے دی ہے، اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حساب پیش کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے وقتوں کو ایسے گزارتے تھے کہ ان کی مثال ملنا ناممکن ہے، آپ ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے وقت گزارے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی کی نئی شادی ہوئی اور ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، غالباً ان کا نام ابو زرعہ ہے، وہ ان کے درس میں جایا کرتا تھا۔ نئی شادی ہوئی تھی، درس جاتا تھا، اچھا لگتا تھا۔ ایک دن لیٹ آیا، بیوی انتظار کر رہی کھانے پر، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، غصہ آ گیا، اس کو چڑھ گئی۔ اب وہ جب آیا اور اس نے دیکھا بیوی کے تیور تو بگڑے ہوئے ہیں، تو اس نے کچھ منت سماجت کری۔ اس نے کہا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم تو بس تفسیر میں ہی جاتے رہتے ہو، تم تو درس میں ہی جاتے رہتے ہو، تمہیں دین دنیا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، گھر میں کھانا ہے نہیں ہے، آٹا ہے نہیں ہے، تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں جماعت سے ہی مطلب ہے۔ اس طریقے سے اس سے باتیں کریں۔ اس نے کہا نہیں اللہ کی بندی، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے درس میں جاتا ہوں، ان کے درس میں شریک ہوتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا بزرگ ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کچھ بھی تو انہیں یاد نہیں ہے۔ ایسا جب اس نے کہا تو اس نے کہا کہ ان کو کچھ بھی تو یاد نہیں۔ انہوں نے کہا ارے ان کو تو بہت کچھ یاد ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو کہتی ہے کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو چل میں اپنے استاد کی لاج رکھتا ہوں، اور میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں جن کے درس میں جاتا ہوں ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اگر ان کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب غصے میں آ گیا، استاد کے بارے میں سن نہیں پایا۔ صبح جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب دماغ کے اوپر لوٹ پڑا کہ یہ کیا ہوا، رات میں کیا کہہ دیا جوش کے اندر۔ اب پریشان ہوا۔ جب درس کا وقت ہوا تو محدث کے پاس گیا اور کہا حضرت بہت پریشانی کے اندر ہوں، بہت الجھن کے اندر ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ کہا حضرت ایسا رات کو واقعہ ہوا، اور ایسا بیوی نے کہا، میں نے تیش میں آ کر، غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب جب وہ نشہ اترا تو حضرت اب مسئلہ آپ کے پاس آیا ہے، کیا میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کھیل اور مستی کر۔ تم 1,00,000 حدیث کی بات کرتے ہو، جس طریقے سے تم لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے اس طریقے سے مجھے 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہے۔ جس طریقے سے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے مجھے 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ تو یہ 1,00,000 حدیثیں ایسی ضائع ہو گئی ہوں گی، ایسی یاد ہو گئی ہوں گی، بیٹھے کھیلتے کھیلتے زندگی کا گوشوارہ نہیں بنایا ہوا، ٹائم نہیں بنایا ہوگا، کوئی تو بات ہوگی کس طریقے سے 1,00,000 حدیثیں یاد کری ہوں، کتنی محنت کری ہو، کتنا جتن کیا ہوگا، کتنی محنت، کتنی کوشش کری ہوگی، اس کے لیے سوچا۔ اس لیے اپنی زندگی کا حساب لگاؤ، اپنی زندگی کا گوشوارہ بناؤ۔ وقت اللہ نے بہت قیمتی چیز دی ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتانی عظیمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ تبارک
तबारक व तआला ने बंदों को बहुत सारी नेमतें दी, लेकिन दो नेमतें बहुत बड़ी हैं और बहुत अजीम नेमतें हैं। लेकिन होता ये है, जब तक वो नेमतें बंदे के पास रहती हैं, जब तक बंदा उन नेमतों का मिसयूज़ करता है और जब वो नेमतें चली जाती हैं तो फिर उसके लिए अफसोस करता है। अस्सिहत वल फराग, एक नेमत सेहत और तंदुरुस्ती की है और दूसरी नेमत फुर्सत की है, वक्त की है। अल्लाह ने दिया है, कल मालूम नहीं हो। वक्त की मिसाल एक बर्फ़ की सिल्ली की तरह है, अगर आप उसको सही इस्तेमाल कर लेंगे तो लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। उसको टंकी में डाल देंगे, ऊपर से रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, चंद नींबू उस पर छिड़क देंगे तो शरबत बन जाएगा, लोगों के सीने की ठंडक का, राहत का सामान बन जाएगा। और अगर रोड पर फेंक देंगे तब भी उसका काम घुलना है, यहाँ भी घुलेगा वहाँ भी घुलेगा। यहाँ घुलेगा तो लोग गालियाँ बकेंगे और यहाँ घुलेगा तो लोग आपको दुआएं देंगे। एक ही चीज़ है, हमारी ज़िंदगी की मिसाल सिगरेट की तरह है, जिसको जलाकर छोड़ दिया गया है। अब वो तो सुलगना है, वो तो ख़त्म होना है। अब 2-5 कश ले लोगे तो आपके मज़े हैं, वरना उसका काम तो जलना है। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम यूँ सोचते हो हमने तुमको बेकार पैदा कर दिया? नहीं, किसी काम के लिए पैदा किया है, किसी मसरफ़ के लिए पैदा किया, किसी मकसद के लिए पैदा किया। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हमने बेकार पैदा नहीं किया है। ये रंग बू यूँ ही नहीं जमा दिए हैं, या आसमान और ज़मीन को यूँ ही नहीं बनाया है, इनको किसी मकसद के लिए बनाया है, इनको किसी काम के लिए बनाया है। और तुमको भी हमने किसी काम के लिए बनाया है। अला इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, मेरे बंदों, दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं। सूरज से फ़ायदा तुम उठाते हो, चाँद से फ़ायदा तुम उठाते हो, पानी से नफ़ा तुम उठाते हो, ज़मीन पर तुम चलते हो, फ्रूट को तुम खाते हो, गल्लों को तुम इस्तेमाल करते हो, सब्जियों को तुम इस्तेमाल करते हो, हलाल जानवर के गोश्त तुम खाते हो। अला इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो सारी तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं, और तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया। तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। तुम किस मकसद के लिए आए हो, किस लिए पैदा किए गए हो? यूँ न सोचो कि ज़िंदगी बेकार गुजर जाएगी, इसका कोई गोशवारा नहीं है, इसका कोई हिसाब बनाने वाला नहीं, इसके हिसाब लगाने वाले हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, ये 2 फरिश्ते अल्लाह ने बिठा दिए हैं, ये आपकी एक एक बात को नोट कर रहे हैं, आपकी एक एक हरकत को लिख रहे हैं, आपकी एक एक बात को ये डाउनलोड कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने दे देंगे, आपकी चिप पकड़ा देंगे और यूँ कहेगा अल्लाह तबारक व तआला, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ले मेरे बंदे ये पढ़, तेरा आमाल नामा है। तो वो बंदा कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा। हाय अफसोस, ये चिप किसने भरी है, ये डाउनलोड किसने करा है, ये पर्चा किसने बनाया है, ये डाउनलोड किस दुकान से किया गया है? माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसके अंदर तो ना कोई छोटी चीज़ छोड़ी गई, ना कोई बड़ी चीज़ छोड़ी गई है, सारा का सारा इसके अंदर डाउनलोड कर दिया गया। ये बात तो मैंने मजाक में कही थी, ये भी इसके अंदर पड़ी हुई है। ये बात मैंने हकीकत में कही थी, ये भी इसके अंदर है। ये तो मैंने अंधेरे में गुनाह किया था, कोई देखने वाला नहीं था, और ये भी इसके अंदर हैगा। और ये तो मैंने ऐसी जबरन कर दिया था, दूसरे के कहने पर कर दिया था, ये भी इसके अंदर। उस दिन अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, ले अपनी किताब को पढ़, ले अपने आमाल नामे को पढ़, आज तेरा आमाल नामा तेरे हाथ में है। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, उस दिन इंसान अफसोस करेगा, अपनी ज़िंदगी के जो औकात को उसने फजूल ज़ाय कर दिया है उस पर अफसोस करेगा और कफ़े अफसोस मलेगा, और अपनी हसरत में यहाँ से हाथ को चबाना शुरू करेगा और यहाँ तक हाथ को खा जाएगा। लेकिन उसके इस अफसोस करने से और कफ़े अफसोस मलने से कोई रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ चूँकि जज़ा और सज़ा, वहाँ तो जज़ा मिलने का वक्त है, अब वहाँ अमल का कोई वक्त नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, अपनी ज़िंदगी का गोशवारा बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना निज़ाम बनाओ, सुबह कब उठना है, रात को कब सोना है, निज़ाम बनाओ। एक निज़ाम के तहत चलोगे तो
زندگی خوشگوار بنے گی۔ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک جب تک نیند نہیں آئے، جب تک نہیں سو رہے ہیں، اور پھر صبح 12 بجے اور 1 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کام نہیں ہو پا رہے، کام بہت ہیں، الجھنیں بہت ہیں۔ اور بھائی جب 1 بجے دن سے کام شروع کرو گے تو کہاں 7 بجے تک کام ہوں گے، اور 8 بجے سے کام شروع کر دو گے تو ظہر تک کام ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے۔ ہمارے رائن برادری کے لوگ دیکھو، صبح فجر سے کام شروع کرتے ہیں، 10 بجے فارغ ہو جاتے ہیں۔ قریشی لوگ صبح کام کرتے ہیں، 7-8 بجے ان کی منڈی میں جاؤ، معاملہ بالکل شانت ہے، فارغ ہو چکے ہیں کام سے۔ 2 قومیں ہیں، آپ خیال رکھنا، ایک رائن قوم اور ایک قریشی قوم، 2 قومیں ہیں، 2 اپنے کاموں کو صبح کرتی ہیں اور صبح ہی فارغ ہو جاتی ہیں، دن بھر چنگے بھلے خوب گھومتے رہتے ہیں۔ اور باقی مسلمان اٹھتے ہی 10 بجے ہے گا، وہاں منڈی میں جاؤ 10 بجے سارا سناٹا، قریشی لوگ جہاں پر اپنا کام کرتے ہیں وہاں جاؤ 10 بجے سارا سناٹا، چونکہ فجر سے کام کو شروع کر دیتے ہیں، 10 بجے تک اللہ تعالیٰ نپٹا دیتا ہے۔ ہم اٹھتے ہی 11 بجے ہیں، پھر جاتے ہیں دکان پہ، پھر گھر کے کام، پھر دکان کے کام، پھر اور دوسرے تقاضے ہوتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے اوہو بہت بزی زندگی میری، بہت بزی لائف ہے گی میرے پاس تو فرصت ہی نہیں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں۔ اور وقت کیسے ہوگا جب تمہیں 10 بجے سے کام شروع کرنا تھا، ظہر سے کام شروع کر رہے ہو، تو بزی تو ہوگی تمہاری لائف۔ اس لیے اپنا نظام بناؤ، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت کیا کرنا۔ بس ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد یوں کہا کہ بیٹا ایسا کر کہ اپنی زندگی کے جو تیرا وقت گزرتا ہے 1 دن کا حساب بنا کے دے۔ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا لیتا ہے، اسکول کب جاتا ہے، واپس کب آتا ہے، مدرسے کب جاتا ہے، وہاں سے کب آتا ہے، نماز پڑھ، ایسا پورا کا پورا ایک نظام بنا کے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ابا۔ اب وہ بیچارہ صبح اٹھا، اس نے لکھا، ناشتہ جو کرا وہ لکھا، اس طریقے سے صبح سے لے کر شام تک جیسا جو کام کرنا تھا وہ سارا اس نے ایک پرچے میں لکھا، اور لکھ کر صبح ناشتے کی ٹیبل پہ اپنے ابا کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے یوں پرچہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد یوں کہا بیٹا 1 دن کا اور بنا کر دیں، 1 دن کا حساب اور بنا کر دے۔ تو اس نے کہا ابا جان وہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، آپ اگر مجھ سے یوں کہو کہ یہ پہاڑ کو یہاں سے یہاں منتقل کر دو تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کیا جھمیلا آپ نے مجھے دے دیا کہ صبح سے شام تک پوری زندگی کا حساب آپ کو دوں، کب اٹھا ہوں، کب سویا ہوں، کیا کھایا، کیا پیا، کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کیا سنا، کیا نہیں سنا، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ابا نے کہا بیٹا مجھے تو تیرا امتحان لینا تھا، مجھے تو تجھے تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ جب تو اپنے باپ کو اپنی زندگی کے 1 دن کا حساب نہیں دے سکتا تو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے کو 60 سال کی 70 سال کی زندگی کا کیسے حساب دے گا؟ جب اپنے باپ کو 1 دن کی زندگی کا حساب نہیں دے سکتے تو سوچو اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو 60 سال 70 سال کی زندگی کا حساب دینا ہے، کیسے دیں گے؟ بیکار گزاریں گے تو کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے نظام بنانے کی، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد